جیل میں انگریز میرے استاد شیخ الہند کو ایک تہخانے میں لے جاتا تھا اور لوہے کی گرم سلاخیں شیخ الہند کی کمر پر لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ محمود الحسن کو جب ہوش آتا تو یہی کہتے تھے، انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھر سکتی ہے، میں تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات سمجھنے کی ہے۔ امید ہے پڑھے لکھے حضرات میری بات کو غور سے سن کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوئیں گے کہ ہم کتنے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں آج تک یہ بتایا نہیں گیا کہ ہندوستان کی تاریخ کون سی ہے اور ہم نے ہندوستان کی تاریخ کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ میرے دوستو، سن 1601 عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا، اور جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا، اور اس وقت پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اور صرف دلی کے شہر میں 1000 دینی مدارس تھے۔ 1608 عیسوی میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی وفد ممبئی کے ساحل پر اترا، اور اس نے حکومت وقت سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہم ہندوستان کی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کے مال کو برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے اور وہاں کے پیسے کو ہندوستان میں لگائیں گے۔ اس وقت کا بادشاہ جہانگیر تھا، وہ سخت ناعاقبت اندیش تھا، وہ انگریز کی سیاست کو سمجھ نہ سکا اور انگریز کے اس وفد کو بہت زیادہ سہولتیں دیں، بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دی گئی، ریاستوں کی ریاستیں انگریز افسروں کے نام لگا دی گئیں، علاقوں کے علاقے اس کے نام ہبہ کر دیے گئے، 500 مربع زمینیں ایک ایک انگریز کو دے کر یہ کہہ دیا گیا، اس علاقہ کی حکومت تیری ہے، اس کا فیصلہ تو کرے گا۔ اور تجارتی کمپنیاں آئیں، اور تقریباً 1 صدی کے بعد سن 1701 تک ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریز کی حکومت قائم ہو گئی۔ بالآخر انگریز نے سن 1717 میں میسور کی ایک صوبہ پر قبضہ کر لیا اور اس کی گورنری ایک انگریز کے ہاتھ میں دے دی، اور اس طرح ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر 1740 عیسوی سے پہلے انگریز حکمراں ہو گیا۔ سن 1740 کی بات ہے، انگریز کئی صوبوں کا گورنر بنا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، لیکن اسی اثنا میں ہندوستان میں سن 1702 میں دہلی شہر کے اندر ایک لڑکا شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے آنکھیں کھولی تو وہ دیکھتا ہے کہ ہندوستان کے کئی صوبوں پر انگریزی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اس لڑکے کو ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سن 1601 میں انگریز آیا اور سن 1702 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ سن 1740 میں شاہ ولی اللہ نے دیکھا کہ انگریز 4 بڑے بڑے صوبوں پر قابض ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، شاہ ولی اللہ اپنی مسند پر بیٹھے۔ میں شاہ ولی اللہ کا تعارف مختصر انداز میں کرانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے ہندوستان کی پوری تاریخ میں منظم طور پر سب سے پہلے درس حدیث شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے حدیث کا درس ہندوستان میں کسی نے نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ مکہ مکرمہ کے ایک عالم شیخ ابو طاہر مدنی سے حدیث پڑھ کر ہندوستان آئے، اور آ کر سب سے پہلے انہوں نے درس حدیث شروع کیا۔ میرے دوستو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو عربی زبان سے فارسی میں منتقل کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے پورے ہندوستان میں کہیں قرآن کا ترجمہ عربی سے کسی زبان میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو فارسی میں منتقل کیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن کی تفسیر عزیزی لکھی، اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی سے اردو میں قرآن کا ترجمہ لکھا۔ میرے دوستو، اس قرآن کے کام کی ابتدا سب سے پہلے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا، اور حدیث کا علم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں پھیلایا؟ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے علوم کو اگر پھیلایا نہیں گیا تو انگریزی حکومت اسی طرح مستحکم ہوتی رہے گی۔ میرے دوستو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، بہت سارے کے خلاف جہاد لڑا، اور بالآخر 1762 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے سن 1739 میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کو شاہ عبدالعزیز کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اس بچے نے 1762 میں اپنے باپ کی مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دینا شروع کیا، اور 1763 میں اس بچے نے دیکھا کہ انگریز کا بڑے بڑے علاقوں پر تسلط ہو گیا ہے۔ 1772 میں سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں جس شخص نے انگریز کے خلاف دشمنی کا بیج بویا وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزی حکومت، انگریزی ذریت، انگریزی قوم کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ ماشاء اللہ میرے دوستو، شاہ عبدالعزیز کے اس فتوے کے بعد ایک آدمی جس کا نام حیدر تھا، اس حیدر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے یہ سنا کہ علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ وہ بچہ رضاکاروں کو تربیت دینے لگا۔ اس نے اپنی قوم کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، اس نے اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں پایا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے 350 رضاکاروں کا ایک دستہ مقرر کیا، جس نے اس نوجوان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس نوجوان کو قوم کیا کہتی ہے؟ تاریخ کی زبان اس نوجوان کو، جو حیدر علی کا بیٹا تھا، سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے۔ میرے دوستو، سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو مکمل طور سے پڑھایا نہیں جاتا۔ آج سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخات کو، آج ہسٹری سے، تاریخات سے ان کی قربانیاں کو نکال دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، فتح علی سلطان ٹیپو نے 1772 میں شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی وجہ سے میدان جنگ قائم کیا، اور 1792 میں شاہ سلطان ٹیپو فوجوں کو لے کر مننجا قدم کے علاقے پر آیا، اور اس نے انگریز کی فوجوں کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی، اور 4 میسور کی لڑائیاں لڑیں، انگریز سے ٹکرایا، تنہا ٹکراتا رہا، لیکن انگریز بڑی شاطر قوم تھی۔ اس نے سوچا کہ سلطان کے حملوں کو اس طرح ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر خرید لیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا۔ وہ تنہا مسور کا مجاہد شہید ہو گیا۔ میرے دوستو، وہ مجاہد جس نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، وہ مجاہد میسور کے قلعے پر شہید ہو گیا۔ میر صادق نے غداری کر کے 900 مربع زمین الٹ کرا لی۔ میرے دوستو، اب یہاں سے 2 رخ پیدا ہوئے۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے، میری بات کو غور سے سمجھیے۔ ایک رخ انگریز کی حمایت کرنے والا، وہ کون آدمی تھا؟ میر صادق۔ اور ایک انگریز سے ٹکرانے والا، وہ کون آدمی تھا؟ سلطان ٹیپو۔ فتویٰ دینے والا کون تھا؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا
تو تحریک جنگ آزادی نہ چلتی، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ نہ ہوتا تو ہندوستان کی جنگ آزادی نہ ہوتی، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ نہ ہوتا تو ریشمی رومال کی تحریک نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی۔ شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنا پر انگریز کے خلاف تمام مسلمان قوم متحد لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے دوستو، سن 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گیا۔ انگریز نے سوچا ایک روڑا جو میرے راستے میں تھا، ایک سد راہ جو تھی وہ ہٹ گئی، میر صادق کو 900 مربع زمین مل گئی۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، اس نے جنگ پلاسی لڑی۔ یہ جنگ پلاسی کل 22 گھنٹہ جاری رہی۔ انگریز نے نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو خرید لیا، اس کے ساتھ بھی غداری ہوئی۔ ایک اور شخص غداری میں شریک ہو گیا، انگریز نے ان کے ساتھ ایک امی ٹن کو بھی خرید لیا۔ دونوں کو خرید لیا تو اب سراج الدولہ سلطان ٹیپو کی طرح شہید ہو گیا۔ ہندوستان کی آزادی کی خاطر شہید میں ایک اور شہید کا اضافہ ہو گیا، اور دولت کی خاطر غداروں کی فہرست میں 2 اور غدار بڑھ گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک غداروں کا گروہ ہے، ایک وفاداروں کا گروہ ہے، ایک انگریز سے دشمنوں کا گروہ ہے، ایک انگریز کے حاشیہ نشینوں کا۔ اس وقت حاشیہ نشینوں کا دور تھا، آج بھی اس ملک میں وہ حاشیہ نشین موجود ہیں۔ میرے دوستو، اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ کے 2 رخ ہو گئے، ایک غداروں کا اور ایک وفاداروں کا۔ چلیے میں آگے چلتا چلوں۔ شاہ اسماعیل اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوری تفصیلی گفتگو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں اتنا بتاتا چلوں کہ جو ہمارا تحریک بالا کوٹ ہے یہ انہی کی وجہ سے تھی کہ اتنے بڑے لوگ تھے۔ جب صبح کے وقت بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر سید احمد شہید 5 مئی کو شہید ہوئے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 9 مئی کو شہید ہوئے، انہی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر 450 شاہ اسماعیل شہید کے فوجی شہید ہوئے۔ باقی جو لوگ تھے تقریباً 100 کے قریب بچ گئے اور واپس آ گئے۔ انہی بچے ہوئے لوگوں میں سے مولانا محمد جعفر تھانسیری، مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ علی تھے۔ یہ انہی بچے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ 1831 مئی سے لے کر 10 مئی تک بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ آج بھی ان پہاڑیوں پر غور سے دیکھا جائے اور تصور کیا جائے تو ان پہاڑیوں پر شہدائے بالا کوٹ کا ابلتا ہوا خون نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، 1831 کے ہندوستان میں انگریز کی حکومت بہت زیادہ مستحکم ہو چکی تھی، چنانچہ علماء نے کئی میٹنگیں کی، کئی علاقہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، انگریز کے خلاف فیصلہ کن لڑائیاں لڑی جائیں۔ ان منصوبوں میں کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1856 میں دلی کے علاقہ میں تمام ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا جعفر تھانسیری، مولانا ولایت علی، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، یہ سارے لوگ ان کانفرنس میں شریک ہوئے، اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں کہ انگریز ہمارے سر پر کھڑا ہے، انگریز نے پورے ہندوستان میں اپنی حکومت کا جال بچھا دیا ہے، فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کٹ جائیں گے یا انگریز کا مقابلہ کریں گے، انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ مولانا نانوتوی نے یہ بات فرمائی تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، حضرت ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، ہمارے وسائل تو بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے تاریخ کی بات فرمائی، کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ مولانا نانوتوی کی یہ بات موج کوثر کتاب میں شیخ اکرام نے لکھی ہے، بڑی عجیب بات۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ جنگ آزادی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑی 2 لڑائیاں ہیں، ایک جنگ آزادی 1857، ایک تحریک ریشمی رومال۔ تحریک ریشمی رومال کی بنیاد ہی مولانا نانوتوی کے شاگرد مولانا محمود الحسن نے رکھی، اور جنگ آزادی کی بنیاد بھی حاجی امداد اللہ کے شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان کے سب سے بڑی لڑائی تھی جو انگریز کے خلاف فیصلہ کن انداز میں لڑی گئی، جس کے بعد 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا، جن کی تاریخ ابھی بھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ میرے دوستو،
57 کی جنگ آزادی ہوئی، 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسیری کے پاس تھی، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ میرے دوستو، آپ حیران ہوں گے، علماء نے لڑائیاں لڑیں، علماء نے منجیقیں استعمال کی، گولیاں چلی، علماء شہید ہوئے، مولانا محمد ضامن شہید ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو زخم آئے، حضرت نانوتوی خود زخمی ہوئے اور کئی بے شمار لوگ شہید ہو گئے۔ لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے، چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے سن 1857 کی اس جنگ آزادی میں علماء کو فتح نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ علماء کو فتح نہیں ہوئی، نتائج برآمد نہیں ہوئے، فتح تو نہیں ہوئی، لیکن آزادی کا جذبہ جو اندر ہی اندر مچل رہا تھا، آزادی کی چنگاریاں سلگ رہی تھی اور وہ جذبہ بیدار رہا۔ علماء نے سر نہیں جھکایا، علماء نے گردنیں نہیں جھکائی۔ 1857 میں جنگ آزادی ختم ہوئی، انگریز واسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستان کے لوگوں سے، ہندوستان کے اپنے وزراء سے اور ہندوستان کے اپنے مشیروں سے رپورٹ طلب کی کہ بتاؤ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تمہاری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر ولیم جو ہندوستان کے بہت بڑے سائنسدانوں میں سے، اس نے واسرائے برطانیہ کا جو رپورٹ بھیجی، اس رپورٹ کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ ہندوستان میں مسلمان بہت زیادہ بیدار ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمان ہی بڑھ چڑھ کے لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جذبہ جہاد کا ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد سے پہلے ایک چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے علماء کو ختم کر دیا جائے اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریز بدبخت نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا۔ تھامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا۔ تھامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس درخت پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ تھامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر کے چلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ تھامسن کہتا ہے علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ تھامسن کہتا ہے علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیزے سے چلا دیا گیا۔ تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تھامسن کہتا ہے میں اپنے دلی کے خیمے میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مردار کی بدبو ہے۔ میں اپنے خیمے کے پیچھے چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کو کپڑے اتار کر لایا گیا، ان علماء کو انگاروں پر ڈالا گیا۔ وہ کہتا ہے میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا اور میرے سامنے ان علماء کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویو، جس طرح ان 40 علماء کو آگ پر پکایا گیا تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ صرف یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تھامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے دیکھا کوئی عالم ایسا نہیں، سارے کے سارے علماء آگ پر پک گئے، دوسرے علماء بھی آگ پر پک گئے، کوئی عالم بھی ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو۔ یہ 14,000 علماء کی پھانسی کے تختے پر چڑھے، ان کی قربانیاں کہاں چلی گئی؟ یہ کس لیے لڑے؟ یہ کس لیے شہید ہوئے؟ انہوں نے اپنی گردنیں کس لیے کٹائی؟ ان علماء کی قربانیاں کا کوئی دخل نہیں ہے؟ کیا احمد اللہ شاہ مدراسی کی تاریخ نہیں معلوم، جس کو انگریز نے ہتھ کڑیاں پہنا کر گورے کے سامنے جب پیش کیا تو وہ گورا افسر اٹھ کر رونے لگا؟ اس نے کہا شاہ صاحب آپ تو میرے استاد ہیں، میں نے تو مدراس میں آپ سے عربی کی کتاب پڑھی، صاحب
لوگوں کا حکم ہے، آپ پر وارنٹ ہے، ایک دفعہ کہہ دو 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، ابھی چھوڑ دوں گا۔ مولانا احمد شاہ نے بڑی عجیب بات کہی، او میرے شاگرد انگریز، میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ لوگ بڑے تھے، ہائے ہائے، کسی نے کہا ہائے یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں، سختیاں، دشواریاں، پابندیاں، مجبوریاں، یا ایام جفا آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح، ان لوگوں سے دل کس طرح لگائیں، کس طرح ان کی ضروریت کو اپنائیں، کس طرح ان کی باتوں کو اپنائیں، کس طرح ان کو ذہنیت کو اپنائیں۔ میرے دوستو، 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کا حکم ہوا۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی کے بال کاٹے گئے جب پھانسی کا حکم ہوا، اور ان کو امبالہ کی جیل سے لاہور لایا گیا، اور لاہور جیل میں کس حال میں لایا گیا، ہائے ہائے، مولانا تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے کالا پانی کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جسم پر نہ جوڑے نہ لباس پہنائے، کمر پر لوہے کی سلاخیں، اور جب جیل میں امبالہ سے لاہور پیدل لایا گیا، ہائے ہائے ہائے، جب کوٹ لکھپت جیل میں داخل ہوئے، جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا یہ ملا ایسے باز نہیں آئیں گے، ان کو ایک لوہے کی پنجروں میں ڈال دیا جائے۔ مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم تینوں علماء کے لیے انگریز نے لوہے کے پنجرے بنائے، ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا، ہمارے پاؤں سے لہی بہتا تھا، ہمیں لوہے کے پنجروں میں ڈالا گیا، اسی لوہے کے پنجروں میں چونچدار سلاخیں بنائی گئی، ہم ٹیک نہیں لگا سکتے تھے، ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور ان پنجروں کے خانے میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ان پنجروں کو مال گاڑی کے ڈبے میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ملتان کے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دی جائے گی۔ حضرت جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مال گاڑی کے ڈبے میں ڈال کر وہ ڈبہ ملتان بھیجا گیا، 3 مہینے میں وہ ڈبہ لاہور سے ملتان پہنچا، کہیں مہینہ ٹھہرتا، کہیں 10 دن ٹھہرتا۔ لو کا وقت ہے، گرمی کا سمے ہے، وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ملتان سے اسٹیشن پر ڈسٹرکٹ جیل تک لایا گیا، اور ہمیں شام کو بتایا گیا صبح تم کو پھانسی ہوگی۔ ہم نے رات کو بڑی خوشی منائی کہ صبح کے وقت گورا میرے کمرے میں آیا، انہوں نے کہا مولویو تمہیں کیا ہو گیا، تم خوشیاں مناتے ہو؟ مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ بستر پہ موت آئے گی، شاید گناہوں کی بخشش ہو سکے یا نہ ہو سکے، اب تو شہادت کی موت ہوگی، ادھر تم پھانسی دو گے، ادھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، انگریز گورے نے کہا مولویو جس موت سے تم خوش ہوتے ہو وہ موت بھی تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ اس نے کہا تمہیں 14 سال کے لیے کالا پانی کی سزا دی جائے گی۔ مولانا تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے کالا پانی کے بارے میں ایک عجیب شعر لکھا۔ مولانا فرماتے ہیں جب پھانسی کا حکم بدل گیا تو بے ساختہ میری زبان پر آیا، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اگر پھانسی ہو جاتی تو رہائی ہو جاتی، انہوں نے پھانسی اور موت کو رہائی سے تعبیر کیا۔ کیا کہوں رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، ہائے وہ لوگ بڑے عجیب تھے۔ مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب کالا پانی لے جایا جانے لگا تو ان کے بچے کو آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا 8 سال کا چھوٹا بچہ جیل کی سلاخوں میں جب میرے سامنے آیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور میرے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر زار و قطع رونے لگا، میری بیوی بھی رونے لگی، تو میں نے کہا بچے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے باپ کی زندگی خدا نے بچا لی تو واپس آئے گا، اور اگر نہ بچائی تو حوض کوثر پہ ملاقات کروں گا۔ بڑی عجیب بات تھی نا جو مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ میرے دوستو یہ لوگ بڑے عجیب تھے، ان لوگوں کی بڑی بڑی قربانیاں تھیں، 1867 تک یہ قربانیاں علماء نے دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، 1864 سے لے کر 1867 تک پورے ہندوستان میں علماء کو انگریز نے ختم کر دیا، چند گن چنے علماء ہندوستان میں موجود تھے۔ 1857 میں کوئی دینی مدرسہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1608 میں جب انگریز آیا
تو 1000 سے زائد مدارس دلی شہر میں تھے۔ انگریز نے مدرسہ رحیمیہ جو شاہ ولی اللہ کے مدرسے پر بلڈوزر چلوا دیے، شاہ ولی اللہ کے مدرسے کو ختم کر دیا۔ 1867 میں کوئی مدرسہ باقی نہ رہا، علماء ختم ہونے لگے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو علم باقی رکھنے کے لیے دیوبند کی بستی میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا نانوتوی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر 30 مئی 1866 سال میں 15 محرم الحرام کو حضور کی بشارت پر دیوبند کی بستی میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اسی مدرسہ کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، اسی مدرسے پڑھنے والے کو علماء دیوبند کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس مدرسے کی بنیاد اس لیے رکھی تاکہ انگریز کا مقابلہ کیا جائے۔ مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی؟ تاکہ انگریزی تمدن کو ختم کیا جائے۔ اس مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی؟ تاکہ انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جائے۔ میرے دوستو، یہاں بات سمجھنے کی ہے۔ مولانا نانوتوی کے استاد مولانا مملوک علی تھے، اور مولانا نانوتوی کے ساتھی اور ہم سبق تھے مولانا رشید احمد گنگوہی۔ مولانا مملوک علی کے 2 شاگرد، ایک مولانا قاسم اور ایک سر سید احمد خاں، یہ دونوں مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے۔ مولانا مملوک علی کے شاگرد مولانا قاسم نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، اور مولانا مملوک علی کے دوسرے شاگرد سر سید احمد خاں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی۔ جب ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں 2 تحریکیں تھیں، ایک علی گڑھ کی تحریک اور دوسری دیوبند کی تحریک تھی۔ میرے دوستو، شیخ ہند علیہ الرحمہ نے جب 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں خطبہ دیا کہ اے مسلمان کے نوجوانوں، تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ تم انگریز کے حاشیہ نشین بنتے جا رہے ہو، میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں، آؤ آؤ ہم سب مل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں، انگریزوں سے ٹکرائیں۔ اس تقریر کو سن کر وہاں سے مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوا، پھر شوکت علی پیدا ہوئے، مولانا محسن علی موہانی پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے لیڈر اور قائد پیدا ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات یہیں تک نہیں تھمتی۔ مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ مولانا حسین احمد مدنی جو شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں، جہاں استاد اور شاگرد کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی جب پیغمبر کے روضے پر تھا، 18 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی۔ وہ حسین احمد مدنی اپنی داڑھی کے بالوں سے پیغمبر کے روضے کی صفائی کرتا ہے۔ وہ حسین مدنی مدینہ کی گلیوں پر پڑے ہوئے تربوز کے چھلکوں کو اٹھا کر پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہے اور کہتا ہے میری نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ حسین احمد مدنی 18 سال حدیث پڑھاتا ہے۔ ریشمی رومال کی تحریک کے جرم میں اپنے استاد شیخ الہند کے ساتھ انہیں حجاز میں گرفتار کیا گیا۔ اسی پیغمبر کے روضے کو حسین احمد مدنی نے دیکھ کر زار و قطار رو رو کر کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کے جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مولانا عبید اللہ سندھی، ان کو کون نہیں جانتا، جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا۔ جب ان کو جلا وطن کیا تو داڑھی کے بال پھوٹ رہے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر خطاب کر کے کہا تھا کہ اب انگریزوں سے ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے، اب انگریزوں کو اپنے ملک سے بھگانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مولانا شیخ الہند علیہ الرحمہ کہ جن کو انگریز نے کالا پانی کی سزا دی تھی، جن کو اسیران مالٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کا انتقال 1921 عیسوی میں ہوا، جب جنازہ اٹھایا گیا اور حکیم اجمل خان جو بڑا مشہور حکیم تھا اور انہی شیخ الہند محمود الحسن کا مرید تھا، اور انہی کے کوٹھی پر ان کا انتقال ہوا۔ دلی سے ان کے جنازہ کو دیوبند لایا گیا، غسل کرانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، کمر سے کپڑا اٹھایا گیا تو ہڈیاں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگ رو پڑے۔ حسین احمد جو کلکتہ دارالعلوم میں
اس وقت حدیث پڑھایا کرتے تھے، وہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پہ تو ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، گوشت نہیں تھا۔ وہ رو پڑے۔ فرمایا شیخ الہند نے مجھے روکا تھا کہ یہ راز فاش نہ کرنا۔ مالٹا کے جیل میں انگریز میرے استاد شیخ الہند کو ایک تہہ خانے میں لے جاتا تھا اور لوہے کی گرم سلاخیں شیخ الہند کی کمر پر لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ محمود الحسن کے حق میں، محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ محمود الحسن کو جب ہوش آتا تو یہی کہتے تھے، انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھر سکتی ہے، میں تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کہاں سے آئے تھے جو ہمارے ملک میں اتنی قربانیاں دی، ہمارے ملک کے لیے اپنی قربانیاں دی اور ہمیں اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا؟ یہ مولانا حسین احمد مدنی جس کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا، جو شیخ الہند علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے، دونوں استاد شاگرد اسیران مالٹا میں تھے، کالا پانی کی سزا میں تھی۔ تو وہ حسین احمد مدنی کو جب کراچی کابینہ ہال میں انگریز جج نے کہا کہ حسین احمد مدنی تم نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، 1926 کی بات ہے۔ حسین احمد نے مدنی کہا ہاں، فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ میرا آج بھی یہی فتویٰ ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ دہرایا تو مولانا محمد علی جوہر بھی موجود تھے۔ میرے دوستو، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، مولانا محمد علی جوہر نے حسین احمد کے مدنی کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا حسین احمد خدا کے لیے بیان بدل دو۔ حسین احمد نے کہا او محمد علی، اگر میں نے آج بیان بدلا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا، آج بیان نہیں بدلا جا سکتا۔ حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے۔ میرے دوستو، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وقت ایسا تھا کہ انگریز نے گولی کا حکم دے دیا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ حسین احمد اسٹیج پر نہیں آئے گا۔ کراچی کی خلافت کانفرنس ہے، تحریک خلافت چلی ہوئی ہے، کراچی کی خلافت کانفرنس میں 9 لاکھ کا اجتماع ہے۔ حسین احمد مدنی کفن بغل میں لے کر اسٹیج پر آ گیا، چاروں طرف انگریز کی توپیں لگی ہوئی ہیں، حسین احمد مدنی کو گولی کا حکم ہے۔ حسین احمد اسٹیج پر آتا ہے، حسین احمد انگریز کو خطاب کر کے کہتا ہے اور اس کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دیتا ہے اور اس کی گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتا ہے۔ حسین احمد کہتا ہے لیے پھرتے ہے بلبل چونچ میں گل۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ آدھا گھنٹہ تک لوگ جوش میں نعرہ لگاتے رہے، ہائے ہائے لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ پھر انگریز کو خطاب کر کے فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، یہ شجر آزادی خوندے کے سیچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد جس کو رانچی کے جیل میں انگریز نے ڈال دیا تھا، 3 سال بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، انگریز نے ان کے پاس رہائی نامہ بھیجا کہ 3 دن کے لیے رہا کیا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے اس کی پشت پر لکھ دیا انگریز میں تیرے رہائی نامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کل قیامت کے دن میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لوں گا، چلے جاؤ۔ ابوالکلام آزاد کے پاس ایک آدمی نے 10,000 روپیہ انعام بھیجا اور لکھا کہ تو نے انگریز کا بڑا اچھا مقابلہ کیا۔ ابوالکلام آزاد نے اس پیسے کو واپس کر دیا اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے قلم کو خریدنا چاہتا ہے؟ ابوالکلام آزاد کے قلم کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ان بزرگوں کے کارنامے۔ میں کن کن بزرگوں کا نام لوں، اپنے کن بزرگان اسلاف کی قربانیاں کو یاد کروں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنی تاریخیاں پڑھائیں۔ آج ہماری تاریخیں، ہماری قربانیاں ہم سے مٹا دی گئی ہیں، بھلا دی گئی ہیں۔ ہماری جو ہے سبقوں کے اندر، ہمارے اسکول کالجوں کے اندر ہماری تاریخوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی قربانیاں سکھائیں، اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ اسلاف نے ہندوستان اور ان کے اہلیان کی تعمیر کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جو مشقتیں برداشت کی ہیں، کوئی ان کو فراموش کر دے یا اس کا انکار کر بیٹھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظالم، متعصب اور تنگ نظر
نظر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگان دین کی قربانیاں کو یاد کریں گے، قربانیوں کو بتلائیں گے، اپنے تاریخ کو یاد کریں گے۔ تو میں اسی بات پر اپنی آج کی تقریر ختم کرتا ہوں کہ قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں۔ تم دیکھ لو آزادی کی تاریخ اٹھا کر، ہم لوگ وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ ہم لوگ وفادار ہیں، غدار نہیں۔